قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ 5 لوگوں سے ہرگز دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت زین العابدین نے وصیت فرمائی ہے کہ 5 آدمیوں کے ساتھ نہ رہنا، ان سے بات بھی نہ کرنا، حتیٰ کہ اگر راستہ چلتے ہوئے مل جائے تو ان کے ساتھ راستہ بھی نہ چلنا۔ ایک فاسق اور گنہگار شخص کہ وہ تجھے ایک لقمہ بلکہ ایک لقمے سے بھی کم میں بیچ ڈالے گا۔ فاسق کا مطلب جو دین سے دور ہو۔ دوسرا بخیل شخص کہ وہ تجھ سے ایسے وقت میں تعلق توڑ لے گا جب تو اس کا سخت محتاج ہوگا، یعنی ضرورت کے وقت وہ تمہیں کام نہیں دے گا، اس کی کنجوسی اپنا اثر دکھا دے گی۔ تیسرا جھوٹے کے پاس یعنی جھوٹا شخص، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بالو اور ریت کی طرح سے قریب کو دور اور دور کو قریب ظاہر کرے گا، یعنی دھوکہ بہت دے گا وہ۔ چوتھے بیوقوف کے پاس کہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا۔ 5واں رشتہ توڑنے والے کے پاس کہ اس پر قرآن کریم میں 3 جگہ پر لعنت آئی ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے ہرگز دوستی نہیں کرنی چاہیے، ان کی دوستی دنیا میں بھی مصیبت اور نقصان کا سبب ہے اور آخرت میں بھی حسرت اور ندامت کا ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط جو کافروں کا سردار تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ سفر سے آتا تو اپنے خاص لوگوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو دعوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے وہ دعوت کیا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں بلایا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ جب تک تم میرا کلام اور میرا قرآن نہیں مان لوگے، مجھ پر ایمان نہیں لے آؤ گے، میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کا ایک دوست تھا عقبہ کا جس کا نام ہے ابی بن خلف۔ اس کو جب معلوم ہوا تو یہ بہت غصہ ہوا اور فوراً اس کے پاس آ کر اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تو نے کیوں ان کی بات مان کر ایمان قبول کیا، تم جلدی سے انکار کرو۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اگر میں بات نہیں مانتا تو وہ کھانا نہیں کھاتے اور واپس چلے جاتے، اس لیے مجبوری میں مجھے ماننا پڑا۔ کہا وہ سب میں بہانہ نہیں سنتا، تم پہلے جا کر اس کے چہرے پر تھوک کے آؤ، تب میں تم سے بات کروں گا، ورنہ تم سے بات نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کی بات مانتے ہوئے گیا اور یہ کام کر گزرا وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ناپسند آئی یہ چیز کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کر دیا اور فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ کل قیامت کے دن ظالم شخص اپنا ہاتھ کاٹ ڈالے گا، اپنا ہاتھ چبا ڈالے گا اور کہے گا کہ ہے کاش کہ میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی۔ تو دوستو یہ آیت اگرچہ عقبہ کے بارے میں ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مصداق ہر وہ شخص ہوگا جو اپنے دوست کی دوستی کی خاطر کوئی غلط بات کہہ دے یا کوئی غلط حرکت کر ڈالے۔ تو دوستو یہ بہت ہی عبرت کا مقام ہے کہ آج ہم لوگ دوستی ایسے لوگوں سے کر لیتے ہیں کہ اس کی ہر جائز اور ناجائز بات پر ہم عمل کر ڈالتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم مومن سے ہی دوستی کرو، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور متقی لوگ ہی تمہارا کھانا کھائیں۔ فاسق فاجر لوگوں سے دوستی کر کے اور دوستی نبھانے کے لیے اس کو کھلانا، اس کی عزت کرنا، یہ چیز مطلوب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ دوست اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، لہذا دیکھ لینا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے۔
بہرحال ان آیتوں اور حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو دوستی ہمیشہ غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، اور جس سے بھی دوستی کی ہے ایک حد تک ہی رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کی تکمیل کرتا جائے، ہر بات کو سنتا جائے، ہر بات پہ عمل کرتا جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو کل قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے گا، اور مارے افسوس کے اپنے ہاتھوں کو چبانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔